Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. Today we will discuss unit number 5 of microbiology for CNA, microbiology in everyday life. हमारे पास objectives है describe how microorganism affects environment, air, water and food. List some safety measure to control water and foodborne diseases and differentiate between food infection and food poisoning. Ways of microorganism to affect environment. हमारे साथ microorganism different ways में environment को affect करते हैं, हमारे air को interfere करते हैं, water को interfere करते हैं, food को interfere करते हैं और हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है। पॉजिटिव रोल भी है किसी हद तक, लेकिन जो साइड इफेक्ट है, नेगेटिव रोल है, डिजीज काज करने का रोल है, वो भी बहुत बड़ा है। बहुत सारे इन्फेक्शन हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। अगर हम एयर की बात करें तो जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हद तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्ट होती है। बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ जहरीली गैसेस रिलीज करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयरबोर्न पार्टिकल के ज़रिए ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, जैसे एलर्जन, पैथोजन। तो वो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम को, मुख्तलिफ हमारे जो सिस्टम है उनको अफेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मीथेन गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जो तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस भी आते हैं। Microorganisms play a critical role in the carbon and nitrogen cycle, which help regulate atmospheric composition and support the growth of plant and other organisms. अगर हम उनकी पॉजिटिव रोल के हवाले से बात करें, जो नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल है उसमें ये हेल्प करता है और हमारी जो ग्रोथ है प्लांट्स की या जो दूसरी ऑर्गेनिज्म है जिनका जो नाइट्रोजन एंड कार्बन है वो उनके लिए ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, तो वो बड़ा हेल्प करते हैं। Some microorganisms like bacteria and fungi can cause respiratory illness and allergy when they are inhaled into the lungs. कुछ बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, जो कि एयर में कुछ पार्टिकल रिलीज करके एलर्जीज, मुख्तलिफ एलर्जीज काज करते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं। एंड कुछ हमारे सॉइल या प्लांट में पाए जाते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का काज बनते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है वाटर। Microorganisms play a crucial role in the water ecosystem as they can both beneficial and harmful. Beneficial microorganisms such as bacteria and algae are responsible for biodegradation and nutrient cycle, helping to maintain water quality. हमारे साथ जो बायोडिग्रेडेशन होती है या न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, उनमें बैक्टीरिया बहुत यूजफुल रोल प्ले करता है और हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा करता है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारे साथ, जो मुख्तलिफ प्रोटोजोआ, वायरसेस, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वो अगर वाटर को कंटेमिनेट कर सकते हैं तो फिर वाटर बोर्न डिजीज काज हो सकती है अगर हम उस वाटर को इस्तेमाल करें, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, गार्डियासिस।
تو اس میں ہماری بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے اگر ہم پراپر سینیٹیشن یوز نہ کریں، اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھیں تو انفیکٹڈ واٹر کو یوز کرے، واٹر کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے ان کو پراپر خیال نہ رکھے تو ہمیں پھر یہ بیکٹیریا مختلف مائکرو آرگینزم افیکٹ کر سکتے ہیں۔ Microorganisms are essential for healthy aquatic ecosystem and can help break down organic matter, recycle nutrients, and support the growth of aquatic plant and animal. However, some microorganisms can also cause waterborne illness, particularly in areas where water treatment and sanitation systems are inadequate. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے فوڈ کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں مائکرو آرگینزم۔ اگر ہم ان کی بینیفیشل بیکٹیریا کی بات کریں، بینیفیشل مائکرو آرگینزم کی بات کریں، جس میں ہمارے ساتھ لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا آتا ہے یا یسٹ آتا ہے جو کہ فرمنٹیشن پروسیس میں ہم یوز کرتے ہیں، ہم یوگرٹ بناتے ہیں، اس کی وجہ سے چیز بناتے ہیں، بریڈ بناتے ہیں، مختلف فوڈ آئٹم کی فلیور کو ٹیکسچر کو مینٹین کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، لیکن بعض بیکٹیریا مائکرو آرگینزم فوڈ کو اسپائل بھی کر سکتے ہیں، فوڈ برن ڈیزیز کا بھی کارن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہے فوڈ میں، وہ پھر ہیومن کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، مختلف اینیملس کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں، ان میں مختلف ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ایئر برن ڈیزیزز۔ ایئر برن ڈیزیز ہمارے ساتھ وہ ڈیزیز ہے جو کہ فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن تھرو ڈائریکٹ ایئر کاس ہوتے ہیں، فرام کپنگ، سنیزنگ۔ اگر آپ کے پاس کوئی بیٹا آپ کے ساتھ بات ہی کر رہا ہے قریب، تو اس کی وجہ سے بھی کاس ہو سکتا ہے ایئر برن ڈیزیز، جس میں ہمارے ساتھ انفلوئنزا ہے جو کہ ایک وائرل انفیکشن ہے، ٹی بی ہے جو کہ ایک کنٹیجینیس بیکٹیریل انفیکشن ہے، میزلس ہمارے ساتھ ہے، چکن پاکس ہے، کووڈ-19 ہے جس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا پچھلے چیپٹر میں۔ ان کے سائن سمٹم کیا ہے، انکیوبیشن پیریڈ کیا ہے، پیتھوجینیسس کیا ہے، پھر ہم نے ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کیا، پریونشن کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے واٹر برن ڈیزیزز۔ واٹر برن ڈیزیز ہمارے ساتھ وہ ڈیزیز ہے جو کہ کنٹامینیٹڈ واٹر سے ہیومن کو ہو سکتے ہیں، اگر کوئی مائکرو آرگینزم جیسے کہ بیکٹیریا، وائرس یا پیراسائٹ اس واٹر کو کنٹامینیٹ کرے اور اس کو ہم پر یوز کرے، تو اس کی وجہ سے مختلف ڈیزیزز جیسے کولیرا، ٹائفائڈ فیور، ہیپاٹائٹس اے اینڈ کریپٹو پوریڈوسس، گیٹریاسس اینڈ لیگونیرس ڈیزیز، یہ سارے ڈیزیز کاز ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے پچھلے چیپٹر میں ڈسکس بھی کیا تھا، آپ ان ویڈیوز کو، ان لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں ڈیزیز کو تفصیل میں جاننے کے لیے۔ تو ان کی پریونشن ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم جو ڈرنکنگ واٹر ہے ان کی پراپر کلینیج کریں کلورینیشن کے ذریعے، یا مختلف کیمیکل جو ملتے ہیں، یا واٹر کو بوائل کر کے پینا چاہیے تاکہ ان کی ہارمفل بیکٹیریا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے سیفٹی میجر ٹو کنٹرول واٹر بورن ڈیزیزز۔ انشور اے سیف اینڈ ریلائبل سورس آف ڈرنکنگ واٹر۔ ہمیں چاہیے کسی ایسی سورس کو منتخب کرے جو ریلائبل ہو، سیف ہو، جس کی پراپر پروٹوکول ہو، پروٹیکشن ہوتی ہے، ان میں کلورینیشن ہوتی ہے، اس ٹینک کو ٹائم ٹو ٹائم کلین کیا جاتا ہے، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوتا ہے، تو اس پانی کو اگر ہم یوز کریں گے تو ہمارے انفیکشن چانسز بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں۔ پریکٹس گڈ پرسنل ہائیجین، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں گے تو بہت سارے ڈیزیز سے آپ بچ سکتے ہیں۔ پراپرلی اسٹور اینڈ ہینڈل واٹر اینڈ یوز واٹر ٹریٹمنٹ میتھڈ، جو مختلف کلورینیشن، فلٹریشن اور یو وی ڈس انفیکشن ٹریٹمنٹ ہے واٹر کی، وہ ہم اگر فالو کریں، اینڈ واٹر کو ایسی جگہ پہ اسٹور کرے جو کلین ہو، وہاں پہ
کنٹمنیشن کے چانسز نہ ہو، ڈسٹ وغیرہ یا کوئی انسیکٹ بیکٹیریا کے اندر جانے کا چانسز کم سے کم ہو، تو ہم بہت سارے ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ پھر ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا کام کیا ہے؟ ایجوکیٹ اینڈ ریز اویئرنیس ان دا کمیونٹی، ان دیئر ہوم، ان اسکولز، تاکہ لوگ مختلف واٹر بورن ڈیزیز سے بچ سکیں۔ اینڈ فالو ریگولر لوکل ریگولیشن اینڈ گائیڈ لائن، جو ہمارے ساتھ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو ریگولیشن ہے، WHO کے جو ریگولیشن ہیں، گائیڈ لائنز انہوں نے دی ہے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں مختلف ڈیزیز سے، ان کو اگر ہم فالو کریں تو ہم بہت سارے ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار joining the class. I hope you understand. If you have any doubt, you can comment and ask me question. Inshallah, I will respond to you. تب تک کے لیے اللہ حافظ۔